کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ غسل میں کس طریقے سے ہمیں غسل کرنا چاہیے؟ کیا آپ کو ان تمام چیزوں کی تفصیل معلوم نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ غسل سنت غسل کون سا ہے اور واجب غسل کون سا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کے اوپر بات کریں گے۔ آپ بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا مسئلہ ہے غسل کے فرائض، اور سنت غسل کون سا ہوتا ہے اور واجب غسل کون سا ہوتا ہے، اور غسل کس طریقے سے کیا جائے، کس طریقے سے ہمارا غسل ادھورا رہ جاتا ہے، تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ غسل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک غسل ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے سنت۔ سنت غسل کون سا ہوتا ہے؟ جو ہم عیدین پہ کرتے ہیں یا جو جمعہ کے دن کرتے ہیں، تو ان غسل جو اس موقع پر جو غسل ہم کرتے ہیں اس کو سنت غسل کہتے ہیں۔ اور واجب غسل کون سا ہے؟ واجب غسل کہتے ہیں کہ ایک مرد یا عورت کا احتلام ہو جانا، یا میاں بیوی کا آپس میں ملنا، اسی طرح عورتوں کے کچھ ایام، ان کے بعد جو غسل کیے جاتے ہیں انہیں واجب کہتے ہیں۔ تو یہ غسل کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو غسل کیے جاتے ہیں وہ واجب ہوتے ہیں۔ سنت غسل عیدین کے، جمعہ وغیرہ کے، اور واجب غسل یہ والے جو آپ کے سامنے عرض کیے۔ اب آپ سمجھیں، غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ ایسے ویڈیو دیکھنے میں آتے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں اور جوان بھی شامل ہیں، جو اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، بتائیں غسل میں یا وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ وہ کہتے ہیں 4 فرائض ہیں۔ کیا کیا؟ بالٹین یعنی باکٹ، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹاول، صابن، اسی طرح جگ جو ہے، تو ان چیزوں کو گناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو فرائض ہیں کس کے؟ غسل کے یا وضو کے۔ تو یہ اپنے دوسروں کو، لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے فنی ویڈیو بناتے ہیں، اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے یہ ہے اسلام کا، دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے، یہ بہت برا عمل ہے۔ یہ آپ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے سب سے پہلے کس کی؟ کہ غسل میں 3 فرائض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا۔ جب آپ سنت غسل کر رہے تھے، اگر آپ سنت غسل کرتے کرتے ان تینوں فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا، یا کسی جگہ پر کوئی جگہ خشک رہ گئی، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ سنت غسل تھا، ضروری نہیں تھا۔ آپ نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی، آپ کوئی بھی عبادت کرو، عبادت قبول ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر واجب غسل کے معاملے میں ایسا کچھ ہو گیا، آپ میں سے آپ کے سامنے جو 3 فرائض جو میں نے گنے، ان میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا، یا غسل کے دوران جسم کا کوئی بھی جگہ، جسم کی کوئی بھی جگہ ذرہ برابری خشک رہ گئی، تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوا۔ اس غسل سے آپ نے جو بھی عبادتیں کی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گی، الٹا آپ کو اس کا گناہ ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے احتیاط سے غسل نہیں کیا، آپ نے غسل میں جلدی برتی، آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو گویا آپ سمجھے کہ سنت غسل کون سا ہے اور واجب غسل کون سا ہے۔ اس کے بعد جو غسل ہے اس میں کتنے فرائض ہیں؟ 3، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور جو ہے پورے سر پر، پورے جسم پر، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہانا۔ ان تینوں فرائض میں سے اگر ذرہ برابر بھی چھوٹ گیا واجب غسل میں، تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوا، آپ کو غسل دوبارہ کرنا ہے، اور اس سے جو بھی عبادت آپ نے کی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، وہ رد کر دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ سمجھیں کہ جو اصلی جو طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے غسل کا، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ آئیں، بنا کسی چیز میں ہاتھ ڈالے، چونکہ ہاتھ کبھی ناپاک بھی ہوتے ہیں، تو وہ کسی ایسی طریقے سے پانی کے نیچے ہاتھ رکھ کر ہاتھ دھوئیں۔ اس کے بعد وہ جگہ پاک کریں جہاں پر ناپاکی لگی ہو، اور اس کے بعد پوری طریقے سے مکمل وضو جس طرح ہم کرتے ہیں مکمل وضو کریں۔ اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہائیں، اور پانی بہا کر اپنے جو ہے غسل وہ مکمل کر لیں۔ تو اگر آپ نے اس طریقے سے غسل کیا کہ آپ نے اپنے غسل میں کسی بھی سنت کو نہیں چھوڑا، بلکہ سنت کے ساتھ پورے ترتیب کے ساتھ آپ نے غسل کیا، لیکن بیچ میں ایک فرض چھوٹ گیا، یا پورے سنتوں کو آپ نے مکمل کیا، فرضوں کو بھی مکمل کیا، لیکن تھوڑی سی جگہ آپ کی خشک رہ گئی جسم کی، تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ نے جلد بازی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے آپ نے سنت نہیں اپنائے، اس میں سنتوں پر عمل نہیں کیا، جلدی تھی یا کوئی اور معاملہ تھا، جلدی مجبوری تھی آپ کو، آپ نے غسل کیا لیکن صرف فرائض 3 ہی مکمل کیے، ناک میں پانی چڑھایا،
منہ میں پانی چڑھایا اور اس کے بعد کیا پورے جسم پر پانی بہا دیا، کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور پورے جسم پر پانی بہا دیا اور ذرا برابر بھی جگہ خشک نہیں رہی، تو آپ کا وضو، آپ کا جو غسل ہے وہ غسل مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس چیز کو آپ سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ بہت سے لوگ غسل کرتے ہیں آدھا ادھورا اور پھر اسی سے عبادات کرتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا غسل ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے اور دوسروں تک پہنچانے کے لائق ہے۔ تو اگر آپ کو یہ مسئلہ صحیح لگا ہو، پسند آیا ہو اور اگر آپ سمجھے ہوں تو اس کو دوسروں تک بھی شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔